السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابائے مہاجر قوم، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ہم مہاجر قوم کا محسن، ہم تمام ماؤں بہنوں کا غرور، ہم ماؤں بیٹیوں کا بہت ہی پیارا بھائی، ہمارا بہت ہی پیارا لیڈر، سچا حق پر ڈٹے رہنے والے قائد کو السلام علیکم۔ بھائی، میں نے ابھی آپ کا آڈیو میسج جو آپ نے ابھی 19 مئی 2017 کو جو ریلیز کیا ہے، جس میں آپ نے عالمی عدالت کے حوالے سے، کلبھوشن یادو کے حوالے سے اور اسلام آباد والے لطیفے کے بارے میں، جو اسلام آباد میں ایک لطیفہ ہوا ہے وفاق کے اندر، اس کے حوالے سے اور تمام صورتحال کے حوالے سے، پاکستان کی کراچی کی خاص طور سے، اور جو ان کا ایک یہ تکیہ کلام بن گیا ہے ایم کیو ایم لندن، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو آپ نے اپنا آڈیو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے اپنا، بہت ہی امپورٹنٹ بھائی۔ ابھی وہ سنا میں نے، اور ایک ایک لفظ کو بغور سنا ہے، آپ کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو سمجھا ہے، اور بہت زیادہ، یعنی کہ یہ جو میسج ہے آپ کا، جو آپ نے پیغام دیا ہے بھائی، بہت بہت ہیوی، بہت زبردست، اور اتنا انفارمیٹیو اور اتنی جاندار باتیں ہمیشہ کی طرح آپ کی، اور اس دفعہ تو جنون اینڈ ہے بھائی، بہترین، ایکسلنٹ، سپر، ماشاءاللہ سے آپ نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جو آپ نے سوالات کیے نا، تیر کی طرح، جو آپ نے تو آج ایک جنگ کا اعلان کر دیا بھائی، اپنے الفاظوں سے، اپنے سوالوں سے، ایک ایک ان کی پول پٹی جو کھولی ہے، ابھی ان کی تو حرام ہو جائے گا صبح کا ناشتہ ان لوگوں کے لیے، ابھی تو پاگل ہو جائے گا مسٹر بین، اپنی وگ نوچے گا، اور آرمی تو ویسے ہی انگریزوں کی رکھیل ہے، انگریزوں کی رکھیل تھی اور ہے اور رہے گی، پنجابی فوج جو ہے یہودیوں کی رکھیل ہے، یہ تو انگریز کی بھی نہیں، یہودیوں کی رکھیل بھائی، انگریز تو پھر اہل کتاب ہے، یہ تو یہودیوں کی رکھیل ہیں، ہماری سو کالڈ پاکستان کے جو فوجی ہیں، فوجی ان کو بولتے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر فوجی، پنجابی فوجی بھائی۔ خطاب تو آپ کا جو آپ نے جو دیا ہے آڈیو میسج کے ذریعے، جو خطاب کیا آپ نے ابھی، جو ان کی تمام تجزیہ جو آپ نے دیا ہے بھائی، امیزنگ۔ میں تو ایک بات کو، آپ نے جو وہ بلوچ ریجیمنٹ کی بات کی ہے، آرمی ریجمنٹ، وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ اس میں شامل تھے، اور 71 کے اندر، اور بلوچستان میں جو آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں، سر بھائی، مجھے یہ آج فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے، بہت بڑا انکشاف میری زندگی کا یہ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے، اور مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا قائد جو ہے، بغیر کسی تجربے کے، جب تک وہ اس پروسیس سے گزرتا نہیں ہے، اس چیز کے لیے، چاہے وہ ایک ڈاٹ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کیونکہ جب بات کرتا ہے تو دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بھائی، آج اندازہ ہو گیا مجھے اپنی اس 33 سالہ زندگی کے اندر کہ ہمارا جو قائد ہے وہ کیوں اتنا نرالا ہے، وہ کیوں سب سے ہٹ کر ہے، اور ایک اپنی مثال آپ ہے اپنے اندر بھائی، کہ بغیر کسی چیز کے پروسیس کے گزرے ہوئے آپ اس چیز میں آواز، اپنے الفاظوں کو ضائع نہیں کرتے، آپ نے ایک ایک چیز میں آپ تجربے سے گزرے ہوئے ہیں، تو آپ ان سارے ڈاگ اور بل ڈاگس کی جو اصلیتیں آپ کو پتہ ہے اس ادارے کی، امیزنگ ہے بھائی، اور ان کی تو ابھی جو ہے نا نیندیں گیلی ہو گئی ہوں گی، اب میں کیا بولوں، کاش میں مرد ہوتی، لڑکا ہوتی، تو میں ان کو سوشل میڈیا پہ پھر اچھی طریقے سے بتاتی کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے۔ بھائی، آپ نے تو دھو ڈالا ہے بالکل سے، آپ کہتے ہیں کہ
داغ اچھے ہوتے ہیں تو آپ جو داغوں کو دھوتے ہیں واقعی آپ پاکستان پہ لگے داغوں کو جو ہے نا، جو یہ خاکی رنگ کے داغ ہیں پاکستان کے نقشے کے اندر، یہ جو پاکستان ایک ملک ہے، اس کے جن کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون دے کر حاصل کیا تھا، بڑی قربانیاں دی تھیں، تو اس کے اوپر جو دھبے لگے ہیں نا ابھی یہ رکھیلوں کے، یہودیوں کی جو رکھیل ہے فوج پنجابی، ان کے داغ جو لگے ہوئے ہیں، آپ جو دھوئے ہیں نا بھائی آپ نے، امیزنگ، سپر، دل کو ایک عجیب سا سکون اور دماغ اتنا زیادہ ریلیکس ہوا ہوا ہے کہ ان کی جو پول پٹیاں جو آپ کھولتے ہیں، اور آج تو آپ نے بہت ہی زبردست کہ ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ دیا ہے کہ جو عوام کے دماغوں میں اگر دب بھی گیا تھا، ریون ڈیوس جو تھا جس نے لاہور کی سڑک پہ، آئی تھنک شاید اسلام آباد میں، پتہ نہیں لاہور تھا، جو 2 بندوں کو اس نے قتل کر دیا تھا گاڑی سے کچل کے، تو اس کو آپ نے جو اجاگر دوبارہ سے لوگوں کو ریکال کیا ہے عوام کو، اور یہ سارے سوالات جو ریمائنڈ کرائے ہیں، حقیقت بتائیے، بہت زبردست۔ اور مجھے کیا بھائی، مہاجر قوم کے ایک ایک بچے کو جو ہے نا الطاف حسین کے اوپر غرور ہے، ہم اس کو تکبر میں نہیں لے کر جاتے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو غرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الطاف حسین جیسا رہبر، لیڈر، قائد، بانی، محسن بھائی، باپ کی صورت میں جو ہے یہ شخص عطا کیا ہے۔ ہم مہاجروں کے خون کی قربانیوں کا ثمر جو ہے وہ الطاف حسین ہے، اور اللہ پاک ہمارے الطاف حسین بھائی کو جو ہے زندگی، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس الطاف حسین کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کو خاک کر دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے، ان کے اپنے ہی گھمنڈ میں جو سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ارے جاؤ یار، کیا الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرو گے؟ تمہاری اتنی اوقاتیں ابھی ہوئی نہیں ہیں، تم اپنے گھر کے اندر آواز تو بلند کر نہیں سکتے، تم الطاف حسین کی آواز کو دباؤ گے؟ حق اور سچ تو پھر پہاڑوں کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، حق اور سچ کو تو خدا کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں روک سکتا، اور حق و سچ تو جب کربلا کی زمین پہ نہیں رک سکا، حق اور سچ بولنے والا وہ عظیم نواسہ رسول، تو ہم تو پھر اسی کو ماننے والے، اسی کے پیچھے چلنے والی قوم ہے۔ ہم تو چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، جو دل سے حسین کو مانتا ہے، جس نے علی کو اللہ کا وصی اور رسول کا وصی سمجھ لیا، تو پھر حسن اور حسین تو شہزادے ہیں جنت کے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے بھائی؟ تو ہم تو حسنی حسینی ہیں، چاہے شیعہ کے روپ میں ہوں، چاہے سنی کے روپ میں ہوں، بریلوی کے روپ میں ہوں۔ ہاں، جو وہابی اور دیوبندی ہوتے ہیں، یہ ہیں یزیدی لشکر جو کہ وردی کے اندر ملوث ہیں، اور آپ نے تو جو لال مسجد کو اکھاڑا ہے، آپ نے اسامہ بن لادن کو اکھاڑ کے رکھ دیا، جو چیزیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے گھنونے گندے گناہ ہیں ان کو چھپا دیا جائے، تو الطاف حسین نے آج وہ ساری چیزیں دوبارہ سے اکھاڑ کے رکھ دی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ مچا دی ہے۔ اور بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے، ابھی ہم احباب کچھ اپنی باجیاں جو ہیں ہم لوگ سب ڈسکشن کر رہے تھے، اور سب نے یہ بولا ہے کہ آج تو بھائی نے اینڈ کر دیا ہے، بھائی نے جو ہے نا دھو دیا ہے ان پنجابیوں کو، ان وردی والوں کو، ان کی جو اوقات بتائی ہے۔ آج تو بہت مزہ آیا، اور بہت زیادہ جو ہے نالج میں ہمارے اضافہ ہوا، اور جو کچھ سوالات دب گئے تھے اس ملک کی جو گندی تاریخ ہے وہ سب دوبارہ اکھاڑ دی الطاف بھائی نے۔ اور جہاں تک الزاموں کی بات ہے بھائی، تو ان کی یہاں تو جو ہے نا، ان کی یہاں تو بس کیا بولوں کہ ان کی یہاں تو بچہ بھی پیدا ہو تو وہ ایم کیو ایم لندن کا ہے، ان کا تو بس ان کی تو ہر چیز ایم کیو ایم لندن سے وابستہ ہے، ان کو خوف الطاف اتنا ہے نا بھائی، یہاں کے منافقوں کو خوف الطاف اتنا بس گیا ہے کہ ان کی تو اگر گھر میں ان کی بیٹی بھی بھاگ جائے گی نا تو بول دیں گے ایم کیو ایم لندن کا ہاتھ ہے، ایم کیو ایم لندن نے بھگایا ہوگا۔ ان کی بیٹی جو ہے وہ کسی سے شادی کر لے تو بولتے ہیں ایم کیو ایم لندن نہیں کروائی ہے، ان کی بیوی بھاگ جائے گی، ان کی بیوی پتہ نہیں اب کیا کیا بولیں یار، ان کا تو ہر الزام۔ اور سب سے بیسٹ تو آپ نے جو 71 کا بولا ہے کہ 71 میں تو ہم لوگ ٹویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ پتلونیں
اترنا بھول گئیں، شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں جو ان کی پتلونیں اتاری تھیں اس ٹائم پہ 71 میں. تو بھائی آپ نے تو ان کو پورا دھو دیا ہے، ان کو ننگا کر کے دھو دیا ہے بھائی. دھوبی گھاٹ کے اندر جیسے دھوتے ہیں نا، کیا دھوبی دھوتا ہوگا پٹک پٹک کے. ان کی اوقات ان کو جو بتائیے، ابھی ان کے اندر ابھی اتنا تپڑ ان کے اندر ان بغیرتوں میں نہیں ہے کہ یہ کسی بھی ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں. یہ انڈیا سے بڑی بڑی ہانکتے ہیں کہ ہم یوں تیار ہیں. باجوہ تو بس باجوہ جو ہیں وہ جاوید ہوں یا قمر ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس وردی کے اندر تو جو بھی آتا ہے، جو بھی اس وردی کو پہنتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے. نعوذ باللہ، پروردگار معاف کرے مجھے. تو یہ وردی جو ہے نا، یہ بدنما داغ بن گئی ہے پاکستان کے اوپر. یہ عوام رہے گی اب، یا تو پھر یہ وردی رہے گی. اس ملک کے اندر یہ دونوں چیزیں وہ نہیں چل سکتی. واقعی نقشے کے اوپر یا تو وردی بچے گی یا پاکستان کا نقشہ ہوگا. اور خیر، ہمیں اب پاکستان سے کیا لینا دینا. ہم نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی تھی، کرتی ہے. آزادی چاہیے، آزاد شہر چاہیے، آزاد ملک چاہیے. ریاستیں الگ الگ تھیں، آپ ہم کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ہسٹری پاکستان کی بھائی، کہ 23 مارچ کو کون سی قرارداد منظور ہوئی تھی. یہ ساری ریاستیں تھیں جن کو مرج کر کے انہوں نے ایک نام دے دیا پاکستان، اور وہ قرارداد لاہور کو قرارداد لاہور بنا دیا، اس کو پاکستان بنا دیا قرارداد لاہور کو. تو یہ فوجی جو ہیں یہ بدنما داغ ہیں بھائی ہمارے اس پاکستان کے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سب کو جو ہے قبریں بھی نصیب نہیں ہوں گی بھائی. شہیدوں کا تو خون ہم نہیں معاف کریں گے. کسی جگہ پہ کمنٹس دینا تھا کہ ایک دن کی اگر آپ لوگوں کو حکومت ملے تو آپ کیا کریں گے. تو بھائی باخدا اذانیں ہو رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں، فجر کا ٹائم ہو رہا ہے اور 5 بجنے میں جو ہے 10 منٹ باقی ہیں. تو میں نے تو کہا کہ اپنے شہیدوں کے ایک ایک لہو کا ان پنجابیوں اور سندھی وڈیروں سے میں حساب لوں گی. اور پورے سندھ کے اندر میرے قائد کی پوسٹرز، بورڈز اور میرے قائد کا پرچم لگے گا اس تحریک کا. اور جتنے بھی اسیر ہیں ان سب کو جیلوں سے رہا کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو بھائی ہم سب مل کے یہ ساری چیزیں بہت جلد انشاءاللہ کریں گے، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی سرپرستی میں. آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہیں. ہماری ہر نسل کا نعرہ کیونکہ جیے الطاف ہے اور صرف جیے الطاف ہے. قائد ہمارا صرف الطاف، یہی ہے ہمارا نعرہ. بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی پروردگار ہم سب کو سرخرو کرے گا ہمیشہ کی طرح. اور آج کا میسج آپ کا بہت ہی زیادہ جو ہے دمدار ہے. اور یہ جو ڈائلاگ نہیں کر رہے ہیں یہ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے بھائی. یہ باجرہ جو ہے نا، باجرہ، یہ باجرے کی تو لگ رہا ہے کہ باجرے کی روٹی بنا کے جو ہے نا انشاءاللہ مہاجر قوم کھائے گی. چٹنی اس کی لہسن اور لال مرچ کی چٹنی سے جو ہے نا اس باجرے کی روٹی بنا کے ہم لوگ کھائیں گے بھائی. یہ بہت ہلکا لے رہا ہے، یہ بہت ہلکا لے رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ الطاف حسین ہیں کیا. اس کو پتہ چل جائے گا، اور الطاف حسین کی قوم کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جب الطاف حسین کا ہوگا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے الطاف، سدا جیے الطاف، جیے ایم کیو ایم. اللہ حافظ بھائی.